السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سپاہیوں کے ساتھ علاؤالدین جنگل سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ نشانات دیکھتے ہوئے عبدالرحمن کہتا ہے سارے نشانات گل مل گئے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے وہ کتا شاہین شاہ، اس نے ہمیں جال میں پھنسانے کے لیے خود کو ظاہر کیا، میں جانتا ہوں۔ ہمیں ان کے نشانات ڈھونڈنے ہوں گے اور جلدی سے اپنے سلطان کے پاس جانا ہوگا۔ چلو سپاہیوں دھیان سے دیکھو۔ اس لیے میں ایک سپاہی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے میرے وزیر شاہین شاہ زردار کے سپاہی بھی ہمارے سلطان کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اب بورسا پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ علاؤالدین اس سے پوچھتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم ان سے پہلے اپنے سلطان کو ڈھونڈ لیں گے اور ان غداروں سے پہلے بورسا پہنچ جائیں گے۔ خلیل عبدالرحمن، تم اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہمارے سلطان کو ڈھونڈو گے، ہم جا کر ان غداروں سے بورسا کی حفاظت کریں گے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ اپنے اپنے راستے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان ندی کے کنارے پڑے ہوتے ہیں، ان کے کچھ ہی دور اسپورچا بھی بے ہوش ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد سلطان کو ہوش آ جاتا ہے۔ سلطان آگے بڑھتے ہوئے اسپورچا کو ہوش میں لاتے ہیں اور اسے اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، پھر وہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسپورچا بلندی سے گرائے جانے کی وجہ سے کافی غصے میں ہوتی ہے، تو سلطان کہتے ہیں اگر میں تمہیں کھائی سے نہ پھینکتا تو تم اب اپنے والد کے ساتھ تبادلے کے لیے جا رہی ہوتی، جواب میں اسپورچا کہتی ہے، یا پھر موت کے منہ میں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم ازنک میں دیکھتے ہیں کہ دمیر خان اندریاس اور دیفنے کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اندریاس کہتا ہے تمہیں یقین تھا کہ تم اسپورچا کو لے آؤ گے، لیکن تم اپنا وعدہ نہیں نبھا سکے دمیر خان۔ دمیر خان کہتا ہے مجھے یقین تھا، لیکن ترکوں کا دماغ الگ طریقے سے کام کرتا ہے۔ اورحان نے تمہاری شہزادی کو پھر بچا لیا۔ ان زمینوں پر اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں اورحان کو ختم کرنا ہوگا۔ اندریاس کہتا ہے تو تمہارا کہنا ہے کہ ہمیں اورحان کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہو جانا چاہیے۔ دمیر خان کہتا ہے یہ بھی کام کرے گا، اب ہم سب کو مل کے اس پہ حملہ کرنے کی ضرورت ہے، اورحان، اسپورچا اور بورسا ایک ہی وار میں۔ اندریاس کہتا ہے اینڈرونیکوس کی فوجیں جلدی یہاں ہوں گی، اگر تمہیں بھی اپنی فوج پہ بھروسہ ہے تو ہمارے پاس اورحان کو تباہ کرنے کی طاقت ہے۔ دیفنے کہتی ہے اسپورچا کی پوشیدہ طاقت کو کم مت سمجھنا، وہ جب دوبارہ اورحان سے مل جائے گی تو وہ سب سے پہلے مجھ پہ حملہ کرے گی۔ دمیر خان ہنستے ہوئے کہتا ہے مجھے یہ دیکھ کے افسوس ہوا ہے کہ تم اتنی ڈری ہوئی ہو دیفنے۔ اندریاس کہتا ہے فکر نہ کرو، اسپورچا کے پاس انتقام کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں بچے گا، پہلے فرصت میں اسے میں خود اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ ادھر ندی کے کنارے اسپورچا کہتی ہے بہت سردی ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو سلطان کہتے ہیں ہم آگ نہیں جلا سکتے، اگر ہم نے آگ جلائی تو وہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ اس لیے میں گھوڑوں کی آواز سن کے وہ تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں، مگر وہ دیکھتے ہیں کہ خلیل عبدالرحمن اور باقی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا ہے۔ سلطان کو دیکھ کے وہ بھاگتے ہوئے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں ایک چوغا لاؤ اور شہزادی کو دو۔ عبدالرحمن کہتا ہے علاؤالدین سردار بورسا کو محفوظ کرنے گئے ہیں میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں بہت خوب، شاہین شاہ اب تخت پر بیٹھنے کے خواب دیکھ رہا ہے، ہمیں فوراً بورسا جانا چاہیے، آج حساب کا دن ہے۔ دوسری طرف جیرکتائی فاطمہ اور فلاویوس کے ساتھ بورسا پہنچتا ہے، انہیں دیکھ کے خواتین اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ ملون خاتون بہت غصے میں ہوتی ہیں، وہ دونوں گھوڑے سے اتر کے ان کے پاس جاتے ہیں۔ جیرکتائی ملون خاتون کو بتاتا ہے کہ قلعہ تباہ ہو گئی ہے، مگر سپاہیوں کو بچا لیا گیا ہے۔ فاطمہ کی بازو میں ٹوٹا ہوا تیر دیکھ کے نیلوفر اور گونچا آگے بڑھنے ہی لگتی ہیں کہ ملون خاتون انہیں روک دیتی ہیں۔ فاطمہ ماں پکارتی ہے تو ملون خاتون ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے تم نے رسوا کر دیا۔ فاطمہ کہتی ہے ہم پہ حملہ ہو گیا تھا ماں، ورنہ ہم یگید کو وہاں نہ چھوڑتے۔ ملون خاتون کہتی ہیں میں اب تمہاری ماں نہیں ہوں۔ فلاویوس کہتا ہے ملون خاتون، فاطمہ بے گناہ ہے، یہ تو بس ایک سادہ سی الوداعی ملاقات تھی۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں کہ اسی لمحے دیدار وہاں پہنچتی ہے۔ فلاویوس کہہ رہا ہوتا ہے یگید نے مجھ پر پیچھے سے حملہ کیا تو اس لیے مجھے اپنا دفاع کرنا پڑا، یہ میں نے کیا ہے۔ دیدار خنجر بے نیام کرتے ہوئے کہتی ہے قاتلو، تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتے ہوئے حملہ کر دیتی ہے۔ ملون خاتون اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں خاتون وہیں پہ رک جاؤ۔ دیدار کہتی ہے کیا آپ اب بھی ان قاتلوں کا دفاع کر رہی ہیں ملون خاتون؟ ملون خاتون کہتی ہیں صرف ہمارے سلطان ہی اسے سزا دے سکتے ہیں۔ دیدار کہتی ہے یہ میرے بیٹے کا خون ہی تھا۔ ملون خاتون اسے الٹے ہاتھ کا ایک زوردار تھپڑ دے مارتی ہیں۔ دیدار کو خواتین پکڑ لیتی ہیں۔ ملون خاتون کہتی ہیں تم اپنے دکھ کی وجہ سے حد پار کر رہی ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا تو میں معاف نہیں کروں گی۔ اسما، دیدار خاتون کو ان کے بیٹے کے پاس لے جاؤ۔ دیدار کہتی ہے ملون تمہیں اس کی باری قیمت چکانی پڑے گی۔ ملون خاتون کہتی ہیں فاطمہ اور فلاویوس کو زندان میں ڈال دو، ہمارے سلطان آئیں گے تو وہ انہیں سزا دیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی خواتین اور سپاہی انہیں لے جاتے ہیں۔ حلیمہ آگے بڑھتی ہے اور ملون خاتون سے کہتی ہے ماں میری بہن زخمی ہے۔ ملون خاتون اعراض سے کہتی ہیں فاطمہ کو پہلے طبیب کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ اس کے زخم کا معائنہ کریں اور اس کے بعد اسے قید خانے میں لے جاؤ۔ جنگل میں سلطان سرپٹ گھوڑے کو دوڑا رہے ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں جب تک بورسا پہنچ نہ جائے ہم نہیں رکیں گے۔ بورسا میں رات کے وقت فاطمہ کو بھی زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ فلاویوس پہلے سے زندان میں موجود ہوتا ہے۔ فاطمہ بالکل ساتھ والے زندان میں ہوتی ہے۔ خواتین کے جانے کے بعد فلاویوس فاطمہ سے پوچھتا ہے فاطمہ کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہارا زخم زیادہ گہرا تو نہیں ہے؟ فاطمہ نام سر ہلاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اذان ہوتی ہے اور فاطمہ روزہ افطار کرتی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے فلاویوس کہتا ہے کیا تم اس حالت میں بھی روزے میں ہو؟ ہم حالت جنگ میں ہیں، تم زخمی ہو، مگر کیسے؟ تم قید خانے میں بھی اللہ کی پناہ مانگتی ہو۔ فاطمہ کہتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قید خانہ بھی ایک محل تھا، اللہ اگر تمہارے ساتھ ہے تو یہ دیواریں تمہارا دم نہیں گھونٹ سکتی۔ فلاویوس کہتا ہے انجیل میں انہیں
انہیں جوزف کہا جاتا ہے۔ فاطمہ اس کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے اور تمہارا کیا حال ہے؟ جب میرے بھائی کی تلوار تمہاری گردن پر تھی تو تم نے اللہ کا نام پکارا تھا، کیوں؟ فلاویوس کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، اپنے والد کا خنجر دیکھنے کے بعد مجھے کچھ ہو گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اسے کیسے بیان کروں، لیکن میں خود کو کھویا ہوا محسوس کر رہا ہوں فاطمہ، جیسے کسی گہرے خلا میں ہوں۔ میرا تعلق نہ بزنطینیوں سے ہے اور نہ ہی اپنے آپ سے۔ فاطمہ اسے کہتی ہے تو پھر اپنے ماضی کا سہارا لو اور اپنے خاندان کا۔ فلاویوس کہتا ہے میں نے بہت سے ترکوں کو مارا ہے، حالانکہ میں خود بھی بنیادی طور پہ ایک ترک ہوں، اور میں نے بہت سے گھر جلائے ہیں، اور اب میں نے یزید کو زخمی کر دیا ہے، میں نے جو کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں، کیا مجھے معاف کیا جا سکتا ہے؟ فاطمہ کہتی ہے کیا تم حضرت وحشی کا واقعہ جانتے ہو؟ انہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، اور اس کے بعد انہیں شدید ندامت ہوئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ فلاویوس کہتا ہے کتنا خوبصورت واقعہ ہے، تم لوگ اپنے رب کی پناہ مانگتے ہو تو میں کس کی پناہ میں جاؤں؟ فاطمہ کہتی ہے معافی کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں فلاویوس۔ باہر شہنشاہ سردار دلیجہ اور اوچی کے ساتھ بورسا میں داخل ہوتا ہے۔ اوچی کہتا ہے جنگجو جنگل میں گھات لگائے بیٹھے ہیں، علاؤالدین بورسا کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی مارا جائے گا۔ شہنشاہ ان سے کہتا ہے سردارو ہم صبح ہونے سے پہلے حرکت میں آئیں گے اور بورسا پہ قبضہ کر لیں گے۔ اوچی کہتا ہے لیکن ارحان سردار کے جنگجو مزاحمت کریں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی جنگجو باقی نہیں بچے گا۔ دلیجہ ارحان سردار کی مدد کے بہانے تمام جنگجو کا رجع اسار کی طرف لے جائے گا۔ سردار دلیجہ کہتا ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن بران اور جیر کتائی کو اس بات کی بنک بھی نہیں لگنی چاہیے۔ شہنشاہ کہتا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ اوچی کہتا ہے ہمیں ملون خاتون، نیلوفر خاتون اور باقی خاندان کو قابو میں کرنا ہوگا، لیکن شہزادوں کا کیا ہوگا؟ اگر وہ زندہ بچ گئے تو ایک دن تخت کے لیے تلوار ضرور اٹھائیں گے سردار۔ شہنشاہ کہتا ہے تخت دو لوگوں میں تقسیم نہیں ہوتا اوچی صاحب، میں بورسا کا واحد حکمران ہوں گا۔ اس لیے میں ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے شہنشاہ صاحب فلاویوس نے یزید سردار کو گہرا زخم دیا ہے اور اس کی حالت نازک ہے۔ یہ سن کے وہ سب ہکے بکے رہ جاتے ہیں اور شہنشاہ میرا بیٹا کہتے ہوئے بھاگ پڑتا ہے۔ ادھر ملون خاتون نماز ادا کرتی ہیں اور اس کے بعد دعا مانگتے ہوئے کہتی ہیں اے میرے اللہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں درست فیصلہ کر سکوں، اور مجھے طاقت عطا فرما کہ میں اپنے بچوں کو اس آگ سے انصاف کے ساتھ نکال سکوں جس میں وہ گر چکے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ اس لیے میں وہاں پہ اعراض آتی ہے اور کھانا وہیں پہ رکھا ہوا دیکھ کر کہتی ہے ملون خاتون آپ نے سحری میں کچھ نہیں کھایا، آپ کو صرف ایک گلاس پانی پر گزارا نہیں کرنا چاہیے۔ ملون خاتون کہتی ہے میرے گلے میں جیسے کچھ پھنس گیا ہو، مجھ سے کھانا نگلا یا ہضم نہیں ہو رہا، کیا میرے ارحان کی کوئی خبر آئی؟ تو اعراض کہتی ہے نہیں ملون خاتون۔ یہ سن کے ملون خاتون بہت غمگین ہو جاتی ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔